الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأتباعه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. وجاء في الحديث: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. وفي رواية إن رحمتي سبقت على غضبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام، حمد و صلاۃ کے بعد تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہوں، جو ہمارا آپ کا خالق، مالک، مدبر اور پالن ہار اور پروردگار ہے۔ ساتھ ہی درود و سلام ہو تمام ہی انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً بے شمار درود و سلام ہو ہمارے آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر اور آپ کی اعلیٰ اولاد پر۔ سامعین کرام، پردہ نشین ماؤں بہنوں، ہم اور آپ اس بات سے واقف ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ 2 درس لعنت اور رحمت کے عنوان سے میں نے پیش کیے، عرض کیے۔ آج بھی اسی عنوان کی مزید توضیح کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں، اور اگر اللہ نے زندگی دی اور آپ لوگوں کی لگن اور چاہت رہی اور جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں دفتر گولڈن نگر کے ذمہ داران کی عنایت رہی، تو آئندہ بھی انشاءاللہ سلسلہ وار اس عنوان کی وضاحت رکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین مجھے شریعت کی روشنی میں کہنے اور ہم تمام کو شریعت اسلامیہ پر حتی المقدور عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حاضرین، ہم اور آپ اس بات سے واقف ہیں، جانتے ہیں اور ہمیں جاننا چاہیے
کہ یہ جو رحمت ہے یہ اللہ کی اہم صفات میں سے ایک صفت ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی سورہ جسے سورہ الفاتحہ کہتے ہیں اس میں اس بات کی طرف اشارہ دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو سارے جہان کا پالنہار ہے، پروردگار ہے۔ الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ کی یہ صفت اتنی وسیع ہے کہ اللہ اپنے اس مہربانی اور رحمت میں تمام لوگوں کو ڈھانپا ہوا ہے۔ اللہ کی رحمت نے تمام مخلوق، انس جن ہو، حیوانات ہو، جاندار ہو، یہاں تک کہ نباتات اور جمادات بھی اللہ کی رحمت کے گھیرے میں ہی ہے۔ سب اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، جیسے کہ میں نے سورہ اعراف کی آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، کہ یقیناً میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دنیا میں چاہے وہ اللہ کا فرمانبردار ہو یا نافرمان ہو، سبھی فائدے اٹھائیں گے۔ اللہ پر ایمان والا ہو یا اللہ کا انکار کرنے والا ہو، وہ بھی اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھائے گا۔ حضرت قتادہ اور حسن رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے جو بات بیان کی ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، اس میں اللہ نے عموم کی طرف اشارہ کیا ہے، اپنی رحمت عموم کی طرف۔ اللہ کی عام رحمت میں دنیا میں سب لوگ فائدہ اٹھائیں گے، لیکن قیامت کے روز اللہ کی عام رحمت نہیں ہوگی بلکہ خاص رحمت ہوگی، اور وہ خاص رحمت صرف وہ متقین کو ملے گی، مومنین کو حاصل ہوگی۔ اس تفسیر کے اس بات سے ہم اندازہ لگائیں کہ ہم کوشش کریں کہ اللہ کی رحمت ہمیں دنیا میں تو حاصل ہو ہی، اور وہ کون سے اسباب اور ذرائع ہیں جن کو اختیار کرنے کی وجہ سے رحمت الہی کے ہم قیامت میں بھی بروز آخرت بھی حقدار بن جائیں۔ دنیا میں تو ہے ہی اور ہونا ہی چاہیے، لیکن دنیا میں بھی ملے اور قیامت میں بھی اللہ کی رحمت حاصل ہو، وہ کون سے اسباب اور ذرائع ہیں؟ آج انشاءاللہ انہی کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو اس میں سے پہلا سبب جو بندے کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت کا حقدار بناتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت۔ یہ بڑا اہم ہے، اللہ اور رسول سے سچی محبت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 165 میں ایک بڑی موٹی بات اور بڑی اہم نقطے کی بات بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اللہ کہتا ہے لوگوں میں ایسے لوگ ہیں، وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا جو اللہ کے علاوہ مختلف لوگوں کو، مختلف انداز کو، مختلف جو ہے شخصیات کو پکارتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اللہ کہتا ہے جو ایمان والے، اشد حبا للہ، جیسے یہ لوگ اللہ سے محبت کرنے والی محبت دیگروں سے کرتے ہیں، مومنین کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ مومن اور مومنہ وہ ہوتے ہیں جو ایسی محبت، سخت محبت اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت یہ بندے کو اللہ کی رحمت کا حقدار بناتی ہے۔ اس کی ایک اور مثال ملتی ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت حضرت انس بیان فرماتے ہیں، راوی حدیث سے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں، اس کے بچے سے، اس کے آبا و اجداد سے، اور اسی طرح والناس اجمعین تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔
یہی بات اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کی ہے سورہ توبہ میں، سورہ نمبر 9۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، اللہ نے 8 سلسلہ بیان کیے ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے انسانوں سے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آبا و اجداد، اسی طرح تمہاری اولاد، تمہاری برادران، تمہاری بیویاں، تمہارے مال، تمہارے تجارتی مال اور تمہارے محل اور گھر، یہ اللہ نے 8 سلسلہ بیان کرتے ہوئے کہا احب الیکم، اگر تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں فتربصوا، تو تم لوگ اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ بندے کے نزدیک سب سے محبوب چیز جو ہونا چاہیے وہ اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اگر ایسا ہوگا تو بندہ جو ہے اللہ کی رحمت کا حقدار بنے۔ لیکن آج ہم غور کریں، اس معیار پر اتر نہیں پاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو، ہر مومن اور مومنہ کو اس پر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہرحال صحابہ کرام اترتے تھے، کئی مثالیں ہیں۔ ایک مثال عبداللہ بن حشام راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کا ہاتھ تھاما ہوا تھا رضی اللہ عنہ، ہاتھ تھام کر چل رہے تھے۔ تو حضرت عمر ہمارے جذبے کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نزدیک ہر چیز سے محبوب ہیں سوائے میری نفس کے، سوائے میری نفس کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ سنا تھا اور اس کے بعد کہا تھا کہ عمر واللہ، ایک روایت میں آتا ہے کیونکہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدہ، واللہ قسم اللہ کی، تم اس وقت تک مومن نہیں ہوگے جب تک کہ تمہاری نفس سے زیادہ میں تمہارے نزدیک محبوب نہ ہو۔ جب یہ جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو فوراً یکلخت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واللہ الآن فإنہ الآن، واللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پس اب اللہ کی قسم لأنت احب الی من کل شیء من نفسی، آپ میرے نزدیک میری نفس سے ہر چیز سے زیادہ محبوب۔ تو آپ نے کہا تھا الآن یا عمر، اب معاملہ ٹھیک ہوا، یعنی بندے کو اللہ اور اس کے رسول اپنی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں، یہاں تک کہ اپنی نفس سے زیادہ محبوب ہوں، تب اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتی ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے جو ہے موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، یا 3 ایسی چیزیں ہیں جس میں پائی جائے گی اس کے اندر ایمان کی مٹھاس پائی جائے گی۔ یعنی 3 چیزیں جس بندے یا بندی میں پائی جائے، کسی مسلمان مومن میں 3 چیزیں پائی جائے تو سمجھنا چاہیے کہ اس کے اندر ایمان برقرار ہے، ایمان کی مٹھاس ہے۔ اور اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو ایمان کی مٹھاس نہیں ہے۔ اس میں پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سوا، کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک تمام دوسری چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ اگر جس وقت معاملہ یہ ہو جائے گا مومن اور مومنہ کا تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے اندر ایمان کی حلاوت اور مٹھاس باقی برقرار ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر ایمان میں کمزوری سے کمزوری ہوتے جا رہی ہے، اسی لیے کہ آج ہمارا مقصود بدلتا جا رہا ہے۔ آج ہمارا مقصود دنیا داری اور فلاں ہو گیا ہے، اسی وجہ سے جو ہے ہمارے اندر ایمان کی کمزوریاں آتی جا رہی ہے۔ تو بہرحال یہ اور 2 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی جو اس موضوع سے ہٹ کر ہے، اس لیے میں اس سے جو ہے قطع نظر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ پہلی چیز اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت، یہ اللہ کی رحمت کا حقدار بندہ اور بندی کو بناتا ہے۔ دوسری چیز محبت تو ہو لیکن محبت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں اظہار محبت کے دعویٰ کرنے والے بہت مسلمان ہیں، اور بہت ہی نہیں، تقریباً بلا اختلاف مذہب مسلک و مذہب سب مسلمان کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو پیمانہ اور معیار کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، امت مسلمہ کو، سامعین کو معلوم ہونا چاہیے کہ معیار اور پیمانہ اللہ نے بیان کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا ہے۔
آپ سورہ آل عمران کا مطالعہ کریں، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے، پیمانہ، معیار کیا بیان فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی تو میرے رسول یعنی محمد رسول اللہ کی اتباع اور پیروی کرو۔ اگر رسول کی اتباع اور پیروی کرتا ہے کوئی بندہ، گویا اللہ کی اتباع اور پیروی کر رہا ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کی۔ تو یہ رسول کی پیروی کرنا اللہ نے معیار بنایا ہے اللہ کی محبت کا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معیار بتایا ہے، ایک کسوٹی بیان کر دی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا تھا تو آپ نے کہا تھا من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اور سنت سے محبت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی چن چن کر تلاش کر دیکھے کہ میری زندگی جناب محمد رسول اللہ کی سنتوں پر گزر رہی ہے کہ نہیں، میری نماز جناب محمد رسول اللہ کی نماز ہے کہ نہیں، میرا روزہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا وہ روزہ ہے کہ نہیں، یعنی جتنی بھی عبادتیں ہیں، طرز زندگی ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور آئیڈیل بنا کر گزر رہی ہے کہ نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اظہار کر لینا، دعویٰ کر لینا یہ بہت عام ہے اور امت اس میں لگی ہوئی ہے۔ یہ معیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اور اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اس کی جو ہے ایک مثال شاعر عربی کا ایک شاعر دیتا ہے، عربی کا شاعر کہتا ہے تعصی الالہ وانت تظہر حبہ ھذا محال فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ شاعر کہتا ہے تو اللہ کی الہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کو ہم دوسرے انداز سے اس طرح بھی کر سکتے ہیں تعصی الرسول وانت تظہر حبہ، تو رسول کی نافرمانی کرتا ہے، وانت تظہر حبہ اور اس کی محبت کا اظہار کرتا ہے، دعویٰ کر رہا ہے۔ ھذا محال فی القیاس بدیع، یہ سوچ اور عقل میں بالکل محال ہے، قیاس میں آتا ہی نہیں ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ لو کان حبک صادقا، شاعر کہتا ہے اگر تیری اللہ سے یا رسول سے محبت سچی ہوگی لاطعتہ تو اللہ اور رسول کا متبع فرما بردار ہوگا۔ ان المحب لمن یحب مطیع، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ امت جو ہے صرف اظہار کرتی ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، اور جب معاملہ آتا ہے فرما برداری کا تو من مانی زندگی گزار کر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزار کر کہتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی بات کی طرف جو ہے میں نے جو حدیث پڑھی تھی حضرت ابو ہریرہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہم بات بیان کی ہے، اگر امت اس پر غور کر لے تو بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری تمام امت جنت میں جائے گی جس نے میرا انکار کیا۔ صحابہ کرام تعجب سے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی یہ تعجب ہوتا ہے صحابہ کرام کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی کوئی ہوگا جو آپ کا امتی ہو اور آپ کی باتوں کا انکار کرے گا، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام کی اس تعجب پر، اظہار تعجب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیان کیا کہ ہو سکتا ہے من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ فقط ابا، وہ ایسا ہوگا جس نے انکار کیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے امت میں کوئی بھی فرد اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ ایسا ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول جنت میں نہیں جائے گا بلکہ جو ہے وہ انکار کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ اور کل امتی یدخلون الجنہ کے اس جو فارمولہ ہے اور یہ جو طریقہ ہے اور جو آپ نے یہ بتایا ہے دائرہ، اس دائرے سے باہر ہو جائے گا۔ اس لیے اس حدیث پر غور کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ ہم جہاں اللہ سے محبت کا اعلان کریں، اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار کریں، وہیں پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ ساتھ اطاعت اور فرمانبرداری کو بھی بجا لاویں، اور بجا لانے میں ہی جو ہے اللہ کی رحمت بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح جو رحمت الہی کا حصول ہے
وہ جو میں نے قرآن حکیم کی آیت جو پڑھی تھی اس میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ دیا ہے. اللہ فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن اور مومنہ یعنی مومن بندہ اور مومنہ خاتون بعضهم اولیاء بعض، یہ بعض کے دوست ہیں، مددگار ہیں، ہمدرد ہیں، غمخوار ہیں. اللہ نے اشارہ دیا ہے بعضهم اولیاء بعض، یعنی مسلمان کی امداد اور نصرت کرنا دیگر مسلمان کا، یہ بھی رحمت الہی کا حقدار بنانے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے. یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت اہم معاملہ ہے. امت اس سے دھیرے دھیرے دور ہوتی جا رہی ہے. آج ہمارا پڑوسی بیمار ہے نہیں بیمار ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. آج ہمارا جو ہے رشتہ دار بھوکا ہے نہیں بھوکا ہے ہمیں اس کا خیال نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو مثال دیتے ہوئے کہا تھا مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم کمثل الجسد. مومن کی مثال ان کے محبت میں اور آپس میں رحم کرنے میں ایسی ہے جیسے ایک جسم کی. اذا اشتکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ جب جسم کا کوئی ایک حصہ مشتکا بیمار یا عالم میں مبتلا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو اس کے جسم پر اثر ہو جاتا ہے، بخار پورے جسم میں چڑھ جاتا ہے. یہ اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ اگر مسلمان کہیں پریشان ہے تو دوسرے مسلمان اس کی ہمدردی میں کچھ نہ کچھ وہ بھی ضرور پریشان رہے. اگر ایسا کرے گا تو اللہ کی رحمت آئے گی. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ اس بندے کی برابر مدد کرتے رہتا ہے جب تک کہ بندہ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر مسلمان کی جو ہے مدد کرتا رہے، اس کی ہمدردی کرتا رہے تو اللہ کی رحمت سے دوچار ہوگا، اللہ کی اس کے ساتھ مدد ہوگی. تیسری چیز جو ہے اللہ نے اس میں بیان فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یہ دیکھیے اللہ کی رحمت ہی ہے. آپ غور کریں، زکوٰۃ ادا کرنا یہ اللہ نے مخصوص کر دیا ہے صاحب نصاب پر. اگر اللہ رب العالمین عام کر دیتا کہ ہر بندے کو 2.5% دینا ہے اپنی کمائی کا، 2.5% اپنی کمائی کا دینا ہے، تو آدمی سوچتے رہتا تھا کہیں زیادتی تو نہیں ہو جائے کہ بھائی ہر مہینے میں اگر جو ہے 3,000 آ تو 2.5% دینا ہے، ہر مہینے میں 10,000 آ تو 2.5% دینا ہے. یہ نہیں، دیکھ لیجیے اللہ کی رحمت. اللہ نے کہا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اور جناب محمد رسول اللہ نے معیار بتا دیا ہے اور جو ہے اس کا متعین کیا ہے پیمانہ کہ بھائی اتنا آدمی ملکیت کا مالک ہوگا تو صاحب نصاب ہوگا، اس کو زکوٰۃ ادا کرنا. ایک چیز یہ کہ 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کے ہمسر روپیہ پیسہ ہو. اور حولان حول کی بھی شرط ہے. اسلام نے کتنی رحمت کی ہے اسلام نے مسلمانوں پر کہ صرف ایسا نہیں کہ اتنا قیمت آ گئے. اب ایک بندہ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے رحمت کی، اس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر ملکیت آ گئی یا آ گیا، اور اس کے بعد کوئی آفت آئی ختم ہو گیا، تو اس کے بعد کیا اس کے پاس آ گیا تو اس لیے زکوٰۃ دینا ہی ہے. دیکھ لیے اللہ کی رحمت کہ زکوٰۃ میں 2 شرطیں ہیں، ایک تو اس کی ملکیت، دوسرے یہ کہ حولان حول یعنی 2 سال بھی برا گزر گیا ہو اور ملکیت برقرار ہو، مزید اضافہ ہوا ہو تو اس کو زکوٰۃ دینا ہے. اگر اس میں کم ہو جائے، معیار ختم ہو جائے تو پھر اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. اللہ کی رحمت ہے. اور اللہ نے سب پر نہیں کہا ہے، جو صاحب نصاب ان کو زکوٰۃ دینا ہے وہی تو. لیکن زکوٰۃ دینا اگر کوئی آدمی صاحب نصاب ہے تو یہ اللہ کی رحمت کا قریب ہونے کا حقدار بنتا ہے، اللہ کی رحمت کے قریب ہونے کا حقدار بنتا ہے. اسی لیے صحابہ کرام نے ایک مرتبہ پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم میں جو صاحب فضل ہیں، صاحب خیر ہیں، یعنی جو کہ اللہ نے زیادہ عطا کیا ہے، وہ ہم سے آگے بڑھ جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ بتائیں کہ ہم جو ہے ان کے برابری میں چلتے رہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ 34 مرتبہ اللہ اکبر، یا 33 مرتبہ اللہ اکبر، ایک بار لا الہ الا اللہ محمد وحدہ لا شریک لہ. یہ پوری تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی. صحابہ کرام جو ہے جو غریب قسم کے طبقہ کے تھے تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. کچھ عرصے کے بعد جو صاحب خیر تھے، اصحاب فضل تھے، انہوں نے بھی دیکھا ایسا کرتے ہوئے تو وہ بھی شروع کر دیے، انہوں نے بھی شروع کر دیا. تو جناب محمد رسول اللہ سے پھر سے اعتراض کرتے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو صاحب فضل نے بھی شروع کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. بہرحال اگر اللہ نے کسی کو صاحب فضل بنایا ہے، صاحب نصاب بنایا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے قریب ہوتا ہوا اپنے جو نصاب میں سے حصہ ہے
شریعت میں بتایا گیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں ضرور عطا کرتا رہے، زکوٰۃ ضرور نکالتا رہے۔ اور زکوٰۃ آپ غور کریں، ہمارے معاشرے میں جو ہے بہت سے حربے اور ہیلے وسیلے اختیار کیے جا رہے ہیں زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے۔ کچھ لوگ جو ہے ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں، زکوٰۃ دینے کا وقت آتا ہے، قریب آتا ہے، تو اس سے پہلے کہ زکوٰۃ دینی پڑے ایک بڑا سا پلاٹ خرید لیتے ہیں، بڑا سا گھر خرید لیتے ہیں، بڑی سی گاڑی مہنگی سی گاڑی خرید لیتے ہیں، اور بولتے ہیں بھائی اتنی ملکیت، اس سے چلیے ختم ہو گئی بات، چونکہ پلاٹ میں گھر میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ بھائی ایسا گھر جو آپ کے استعمال کا ہے، آپ کی اولاد کے استعمال کا ہے، ٹھیک ہے اس کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن آپ کی نیت ہی ایسی ہے کہ میں گھر خرید کے رکھا ہوا ہوں اور موقع ہے اس سے بڑھ کر قیمت ملی تو اس کو بیچوں گا، پھر اور لوں گا، پھر اور لوں گا، پھر اور، یا اسی طرح پلاٹ کا معاملہ ہے، تو پھر آپ کی نیت کے اوپر بتاتا ہے معاملہ کہ آپ کو اس میں زکوٰۃ دینا چاہیے، یا آپ نے رہنے یا اپنی اولاد کے لیے نہیں لیے، تجارت کے لیے لیے۔ بہرحال ایسے ہیلے کرنا، اختیار کرنا، یہ اللہ رب العالمین اس کو پسند نہیں کرتا ہے، اور ایسے ہیلے اختیار کرنے والوں کو اللہ اپنے عذاب میں گرفتار بھی کر لیتا ہے۔ سورہ قلم کا مطالعہ کریں گے، ایک نقطہ ملے گا آپ کو، بلکہ تفصیلی سے اللہ نے اس کا نقل کیا ہے کہ سورہ قلم میں اللہ فرماتا ہے فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون۔ تفصیلی واقعہ ہے اس میں یہ ہے کہ ایک والد تھے، یعنی پرانے دور کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملتی ہے، قرآن سے ملتی ہے کہ زمانے قدیم میں ایک آدمی ایک شخص ایسا تھا جو اپنے جو کھیت سے کھیتی جو ہوتی تھی اس میں سے کچھ حصہ اللہ کے واسطے طے کیا ہوا تھا، کچھ حصہ مسکین کے واسطے اس نے طے کیا ہوا تھا، جیسی کھیتی نکلے مسکین کا حق دیا کرتا تھا، اللہ کا حق نکال دیا کرتا تھا۔ اب اس کے اولاد کے اختیار میں جب کھیتی آئی تو اولاد نے کہا کہ ہمارے والد نہ کچھ دماغ سے سنتولن بگڑا ہوا ہے، جیسے آج ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں نا لوگ ابو کو سمجھتا نہیں ہے، اتنا خرچ کر دیتے ہیں ابو کو، ارے اللہ ابو کو سمجھتا ہے جبھی تو اللہ ابو نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا، آدمی یہ نہیں غور کرتا ہے۔ بہرحال انہوں نے بھی یہ سوچا کہ ہمارے والد کو سمجھتا نہیں، سب مسکین کو بانٹتے رہتے ہیں، ایسا کرتے ہیں سب بھائی آپس میں مشورہ کرتے ہیں، ایسا کرتے چلتے ہیں، رات کے ٹائم نکلیں گے کھیتی کاٹنے کے لیے تاکہ دن ہوتے ہوئے ہم کھیتی کاٹ لیں اور مسکین پہنچنے سے پہلے ہم اپنے کھیتی کو لے کر آ جائیں۔ اب دیکھ لیجئے جب بندہ ہیلا وسیلہ اختیار کرتا ہے نا بے وجہ کا اور بے بنیاد ہیلے ترکیب اختیار کرتا ہے، تو کہتے ہیں نا اللہ کی جو تقدیر ہوتی ہے اس کے سامنے تدبیر کام نہیں آتی ہے، تقدیر کے سامنے تدبیر کبھی کام نہیں آئی۔ دیکھ لیجئے جاپان اتنا مشہور ملک ہے جس کو جو زلزلوں کا شہر کہا جاتا ہے، زلزلوں کا ملک کہا جاتا ہے، آئے دن زلزلہ آئے دن زلزلہ، تو وہاں پر ان کے جو سائنسداں جو لوگ ہیں یا جو یعنی ماہرین ہیں جو عمارت کے بنانے والے جو ہیں، جس کو آرٹیچک کہتے ہیں، آرٹک کہیں یا جو بھی کہیں، وہ جو ماہرین ہیں انہوں نے دماغ لگایا، تدبیر لگائی کہ ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ اس بلڈنگ کو جو ہم بنا رہے ہیں اس کو جو ہے اسپرنگس کے اوپر کھڑی کیا جائے۔ چنانچہ آپ جانتے ہوں گے اسپرنگ سے پر بھی بلڈنگیں کھڑی کی گئی اسپرنگس کے اوپر، تاکہ زلزلہ چھوٹا موٹا ہے تو اسپرنگ میں جو ہے بلڈنگ ایسے ہل کے رک جائے، اور کچھ چھوٹا موٹا زلزلے میں ہلی رکی بھی، چل ایسا بھی ہوا، لیکن کہتے ہیں نا اللہ کی جب تقدیر ہو جائے تو پھر تدبیر کام نہیں آتی۔ اس کے بعد اللہ نے ایسا زلزلہ بھیجا کہ یہ اسپرنگ ہلتے ہلتے پھر ڈوب گئے۔ بہرحال تو بلا وجہ کی تدبیر آدمی کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ اللہ کو ہمیشہ ذہن نشین رکھتے ہوئے یہ کرنا چاہیے کہ اللہ کی تقدیر سے کچھ باہر نہیں ہے، اللہ کے فیصلے سے کچھ باہر نہیں ہے۔ بہرحال چنانچہ ان بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا، اب رات میں چلے جانے کے بعد جب وہاں پہنچتے ہیں تو پہنچنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ غالباً ہماری کھیتی نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ کہ ارے یار یہ تو ایک دم صاف ہے، کالی کالی چٹان بنی ہوئی ہے، کچھ ہے ہی نہیں یہاں پہ، تو شاید یہ ہماری کھیتی نہیں ہے۔ پھر کھیتی میں آدمی کی پہچان ہوتی ہے نا، اپنے کھیت کی پہچان ہوتی ہے، کوئی ٹیوب ویل کی پہچان ہوتی ہے، کوئی درخت کی پہچان ہوتی ہے یا کسی چیز کی اب اپنی پہچان دیکھنے کے بعد اس میں سے کہتے ہیں نہیں یہ تو ہماری کھیتی ہے۔ پھر بولے، پھر آپس میں کہنے لگے اب اللہ سے استغفار کرو۔ کیوں معلوم؟ اللہ نے فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، ابھی رات میں نکلنے والے تھے، صبح اللہ نے رات میں فرشتے بھیج کے اس کو صاف کر دیا، پوری کھیتی صاف ہو گئی، ان کے دن نکلنے ہیلا کرنے سے پہلے اللہ نے ختم کر دیا۔ بہرحال زکوٰۃ دینے میں بندے کو بلا وجہ کے ہیلے اختیار نہیں کرنا چاہیے، اللہ کہا کہ اور بہت مختصر ہے، آدمی اگر غور کرے، ایک آدمی کے پاس 40 یہ سمجھ لیجئے یہ 40 گلاس آپ کے پاس ہے، سال بھر گزر گئے 40 گلاس کے آپ مالک ہیں، اب سال بھر گزرنے کے بعد آپ کو صرف ایک گلاس
یعنی 39 کے آپ پورے حقدار ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ کا جب حق ادا کریں گے تو اللہ کی رحمت ہوگی، آئندہ سال ہو سکتا ہے 50 ہو جائے، 60 ہو جائے، 80 ہو جائے، لیکن اگر آپ اس ایک گلاس کو 40 میں سے بچانے کی کوشش کریں گے تو ممکن ہے کہ اس ایک کی چکر میں وہ 39 بھی ختم ہو جائے۔ یہی اللہ نے قرآن میں اس میں اشارہ دیا۔ بہرحال وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اللہ کی رحمت کے حقدار وہ بھی ہوتے ہیں جو زکوٰۃ، اللہ نے صاحب نصاب بنایا تو زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ پر ایمان رکھنا، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، محبت ہو اللہ کی، رسول کی، یہ جو ہے آدمی اللہ کی رحمت کے قریب ہو جانے کا سبب ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اس میں کہا ہے سَأَكْتُبُهَا، یقیناً میں اس رحمت کو ضرور لکھوں گا ان لوگوں کے لیے۔ کن لوگوں کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، یعنی اللہ نے یہ رحمت آخرت میں طے کر دی ہے مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے، زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے، اور اسی طرح جو ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ تقوی اختیار کرنا بھی یہ جو ہے اللہ کی رحمت کا سبب بنتا ہے، اور یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ آدمی تقوی سمجھتا نہیں ہے کیا ہے۔ تقوی کے تعلق سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑا پوچھا کہ ایک مسئلہ پوچھا گیا، حضرت ابی بن کعب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ ابی بن کعب تم بتاؤ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب نے اس کی تفصیل بیان کی تھی اور کہا تھا کہ عمر تمہارا گزر کسی ایسی جگہ پر نہیں ہوا ہے، آپ نقطے پر غور کریں، ہر ایک کا مقام مرتبہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قاضی القضاۃ جسے کہتے ہیں، قاضی کے مقام پر ہیں۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق قاضی القضاۃ سے پوچھ رہے ہیں، اور حضرت ابی بن کعب بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، کہتے ہیں عمر تمہارا راستہ کسی ایسی جگہ سے ہوا ہے جہاں پر جو ہے کانٹے کیڑے مکوڑے کانٹے جو ہے جھاڑ جھنکار ہو؟ تو بولے ہاں۔ تو عمر تم کیا کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین کہ تھوڑا سا دامن ایسے بچاتا ہوں اور چلتے رہتا ہوں سنبھال کے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے۔ جب زندگی میں ہم گزریں تو بے شمار کانٹے جھاڑ جھنکار اور خرابیاں آئے گی، ان سے بچ بچا کر جو نکل جائے وہی متقی اور پرہیزگار ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے لا تحقرن صغیرہ ان الجبال من الحصى، کہ چھوٹی چھوٹی چیز کو حقیر نہ جانو، یقین مانو کنکریوں سے ہی پہاڑ بنا ہے، کنکریوں سے ہی پہاڑ بنا ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی گناہوں کو ہلکا نہ جانو، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ آدمی کو گمراہ کر دیتے ہیں، بڑے برائی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ بہرحال تو یہ تقویٰ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ رب العالمین نے جو بات بیان کی ہے اس کے تعلق سے کہ کون اور اللہ کی رحمت کے قریب ہوگا، اللہ نے دوسری جگہ اسی آیت میں بیان فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اللہ نے یہاں پر اس آیت میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مومن اور مومنہ بعض کے دوست ہوتے ہیں، جس کی تفصیل گزری، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ وہ معروف کا حکم دیتے ہیں، منکر سے روکتے ہیں۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا بھی یہ اللہ کی رحمت سے بندے کو قریب کر دیتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس معاملے میں امت بھی جو ہے بے راروی کے شکار ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، نہ امر بالمعروف ہے اور نہ نہی عن المنکر ہے۔ جیسے شریعت کو اصول بیان کیا ہے، اس شریعت کے اصول پر تو بالکل نہیں ہے۔ کیسے؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدہ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تم میں برائی دیکھے اس برائی کو روکے، مَن رَآ مِنکُم مُنکَرًا فَلْيُغَيِّرْ، اس کو بدلے یعنی روک دے، کس طرح سے؟ بیدہ، ہاتھ سے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیے جہاں پر برائی کو ہاتھ سے روکنا ہے وہاں پر آدمی دل سے برا بس جان کے مسئلہ خلاص کر، کچھ تو ایسے کہ جو دل سے برا نہیں کرتے، منع سمجھتے نہیں ہیں، برا نہیں مانتے ہیں، جبکہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، زبان سے روکنے کی طاقت ہے، اور جہاں پر دل کو برا جاننا چاہیے دل میں وہاں پر ہاتھ اور زبان چلاتے ہیں۔ معاشرے میں یہ اصول کو پلٹ دیا گیا ہے، معاشرہ بربادی کی طرف چل گیا ہے۔ دیکھ لیجیے آپ، ہمارے مثال کے طور پہ ایک برائی ہے ہمارے معاشرے میں، ہم دیکھ رہے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں بچے ہمارے ٹی وی وغیرہ ٹیلی ویژن وغیرہ پہ دیکھ رہے ہیں، اب ہم دیکھ رہے ہیں برائی ہے، برائی نظر آ رہی ہے، فوراً ہماری طاقت ہے، ہماری اولاد ہمارے اہل و عیال ہے، فوراً ریموٹ نہ بند کرے، یہ بھائی یہ بند، یہ برائی ہے، یہاں پر ریموٹ سے آپ نے بند کر دیا ٹی وی کو،
یہ آپ اختیار رکھتے ہیں کریں. اب آپ وہی چیز جا کر کسی دوست کے پاس کسی اس کی دکان وغیرہ پر کھڑے ہو کر دیکھیں وہی برائی چل رہی ہو تو آپ وہاں پر ریموٹ کا استعمال نہ کریں, کیونکہ گھر میں ریموٹ آپ کے اہل و عیال ہیں, آپ کے ماتحت ہیں, اس دوست کے یہاں پہ ریموٹ آپ استعمال کریں تو بات ہاتھا پائی کی آ جائے. وہاں پر کیا کرنا چاہیے, زبان استعمال کرنا چاہیے. وہاں پر زبان, وہاں پر آپ ریموٹ استعمال کریں تو معاملہ جھگڑے پہ آ جائے گا, طول پکڑ لے گا, یہ حکمت سے خلاف ہے. اب وہاں پہ آپ زبان کا استعمال کریں کہ بھائی دیکھو یہ صحیح نہیں ہے. جہاں پہ ایسا معاملہ ہو کہ وہاں پہ آپ زبان بھی استعمال کریں تو فتنہ اور بڑھ جائے گا. جناب محمد رسول اللہ نے کہا ہے کہ وہاں پر دل میں برا جانا ہے. یہ اصول ہے. آج اس اصول کو امت نے چھوڑ دیا, اسی واسطے نقصانات میں نقصانات اور معاشرے میں دن بدن خرابیاں عام ہوتی جا رہی ہیں, کیونکہ ہر آدمی اپنے آپ کے پہلو کو تہی کر رہا ہے, دور کر رہا ہے, دیکھ کر بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ اختیار نہیں کر رہا ہے, طاقت رہ کر بھی اس سے دور ہٹ رہا ہے, جس کے نتیجے میں نقصان ہی ہے, معاشرہ اور خرابی کی طرف چلا جاتے. اس کی ایک موٹی مثال کی طرف جو ہے میں بتاتا ہوں, اشارہ دیتا ہوں. آپ سورہ جو ہے اعراف کا اور دوسری جگہ پہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے, پڑھیں تو آپ کو ایک نقطہ ملے گا کہ جو ہے بنی اسرائیل میں جو مچھلی والے تھے ان میں 3 کوالٹی تھی مچھلی پکڑنے والے. آپ جانتے ہیں بڑا شاندار واقعہ ہے, بہت شاندار, مطالعہ کرنا چاہیے قرآن کا بغور. یہ ایسے تھے اصحاب السبت جن کو اللہ رب العالمین نے سنیچر کے دن اللہ کی عبادت کے لیے مختص کیا تھا بنی اسرائیل سے, کہ سنیچر کے دن بس پورے دن بھر اللہ کی عبادت ہو. یہ اللہ کی دیکھیے رحمت ہی ہے امت محمدیہ پر کہ اللہ نے امت محمدیہ کو پورا دن عبادت کے لیے نہیں کہا. جمعہ کی اذان سے پہلے مسجد میں آنے کا حکم ہے, اذان سے پہلے آ جائیں, نماز کا اہتمام کریں. اس کے بعد فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز ختم ہو جائے تو آپ جائیں اپنے روزی کی تلاش میں لگ جائیں, کوئی حرج نہیں, لیکن جمعہ کا اہتمام ہونا چاہیے, اذان سے پہلے آنا چاہیے. امت اتنے کم وقت میں بھی جو ہے بڑا سوچ سمجھ کر گھڑی دیکھ کر مسجد آتی ہے. اب دیکھیں 5 منٹ باقی, کچھ ایسے ہیں جو گھڑی دیکھ کر آتے ہیں. ہمارے دیگر جو برادران ہیں, جو بھائی ہیں دیگر مسالک کے, وہ تو ایسا دیکھتے ہیں ابھی ایک خطبہ ہوا ہوگا, چونکہ مسجد کے اندر 2 خطبے کر دیے گئے ہیں, ایک عربی میں ایک اردو میں. اب آپ سوچیں یہ اردو عربی 2 الگ الگ خطبہ ہونا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پہلے عربی میں کہتے تھے پھر دوسری عربی میں کہتے تھے؟ نہیں, ایک ہی خطبہ ہوا کرتا ہے. یہ ہمارے معاشرے میں سہولت کے حساب سے کر دیا گیا ہے کہ ایک خطبہ عربی پھر دوسرا بیان, اور پہلے بیان پھر عربی. لوگ گھڑی دیکھ کے آتے ہیں ابھی بیان ہوا ہوگا, ابھی خطبہ ہوا ہوگا, بعد میں جاتے ہیں. پھر کچھ لوگ ایسے آتے دیکھتے ہیں کہ ایک دم آخر میں نماز میں آتے ہیں جمعہ کے دن. کیوں آخر میں آتے معلوم ہے بھائی, اگر پہلے پہنچ جاؤں گا تو نکلنے میں ڈسٹرب ہو جائیں گے, لوگ سنتیں پڑھنے لگتے ہیں, اس لیے سب سے آخر میں آتے ہیں. اور اس کے بعد کیوں آخر میں آئے, اب جیسے ہی سلام پھیرے دعا کا تو بہرحال لوگوں نے زبردستی بنا لیا ہے. شریعت میں تو دعا کا اجتماعی شکل میں ہے ہی نہیں. جب انتظار کرتے رہتے ہیں, جیسے ہی ہوئے باہر السلام علیکم باہر, کیوں بھائی چلو نماز ختم, ذمہ داری پوری ہو گئی. بہرحال امت کو بہت غور فکر کرنا چاہیے. اللہ نے پورا دن متعین نہیں کیا ہے, کچھ وقت ہے, 1 گھنٹے کے اندر اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے جو دیگر وقت ہوتے ہیں جمعہ کے, اس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ موقع بہ موقع درود پڑھتے رہنا چاہیے. یہ فضیلت آئی ہے. آدمی بس اتنا کر لے تو انشاءاللہ ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے. بہرحال بنی اسرائیل میں یہ نہیں تھا, پورے دن بھر کے لیے طے تھا عبادت. کسی نے اتوار کو اختیار کیا, کسی نے سنیچر کو اختیار کیا. اب جو ہے سنیچر والوں سے اللہ نے کہا کہ دن بھر عبادت کرنا. دن بھر وہ عبادت کرنے کے بجائے جو ہے دوسرے ہیلے میں لگ گئے تھے. جیسے کہ میں نے بتایا تھا نا, ہیلا نقصان دہ ہوتا ہے. چنانچہ جو ہے انہوں نے, اللہ نے ان کو آزمایا. وہ ان کا خاص کاروبار جو ان کا پیشہ تھا وہ جو مچھلیوں کو پکڑنا اور اس کو بیچنا مارکیٹ میں اور اپنی زندگی گزارنا, یہ ان کا پیشہ تھا. اب اللہ رب العالمین نے آزمانا چاہا. آزمائش میں مچھلیاں سنیچر کے روز اوپر اچھل اچھل کر آتی تھی, کودتی تھی, بہت زیادہ مچھلیاں. ان کے دماغ میں شیطان نے ڈال دیا کہ یہ کیا ہے, ہم پورا ہفتہ بھر شکار کرتے ہیں, مچھلیاں ہاتھ نہیں آتی, بہت مختصر آتی ہے, سنیچر کا دن عبادت کا آتا ہے تو مچھلیاں اوپر کودتی ہے. تو انہوں نے ایک ہیلا اختیار کیا, چال چلی. جمعہ کی رات میں انہوں نے رات میں جو ہے شکار باندھ دیا. جال لیتے نا, ہم دیکھتے ہیں نا تالاب وغیرہ پر, ندی وغیرہ پر دیکھیں, مشاہدہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ جال لگے ہوئے رہتے ہیں. جال کی پہچان کے لیے جو ہے تھرماکول وغیرہ لگے رہتے ہیں, پہچان کے بھائی یہاں سے یہاں جال لگا ہوا. تو انہوں نے رات میں جال لگا دی. اب سنیچر کے دن تو مچھلیاں جو اڑ رہی تھی, آزمائش تھی, وہ اس میں جال میں پھنس گئی. اب یہ بجائے سنیچر کے اتوار کو نکالتے تھے اور کہتے تھے ہم سنیچر کے دن عبادت کر رہے تھے. یہ ہیلا تھا, چالاکی تھی. بہرحال اللہ رب العالمین کے عذاب میں گرفتار ہو گئے.
میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کا جب عذاب آیا تو 3 کوالٹی تھی، 3 گروہ تھا۔ ایک وہ تھا جو ہیلا بہانا کرتا تھا، چالاکی کرتا تھا مچھلیوں کے تعلق سے عبادت چھوڑ کر۔ دوسرے وہ گروہ تھا جو ان کو منع نہیں کرتا تھا، جو ان کو منع نہیں کرتا تھا۔ ایک تیسرا گروہ وہ تھا جو ان کو منع بھی کرتا تھا۔ جو منع نہیں کرتا تھا وہ کرتا نہیں تھا، یعنی وہ اس جو ہے چالاکی میں شریک نہیں تھا لیکن منع بھی نہیں کرتا تھا۔ ایک تیسرا گروہ تھا جو کرتا بھی نہیں تھا یہ چالاکی اور منع بھی کرتا تھا۔ اللہ کا جب عذاب آیا تو جو یہ اس جرم میں مبتلا تھے ان پر بھی آیا، اور جو منع نہیں کرتے تھے ان پر بھی آیا۔ جو منع نہیں کرتے تھے، گرچہ نہیں کرتے تھے لیکن منع بھی نہیں کرتے تھے، ان پر بھی گرفت ہوئی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں کتاب و سنت کی توفیق دی ہے، توحید ہمارے اندر ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارا پڑوسی، ہمارا رشتہ دار، کوئی بھی ایسا نہ بچے کہ جو توحید سے دور ہو یا شرک اور بدعات اور خرافات میں مبتلا ہو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن کتاب و توحید، کتاب و سنت والوں نے بس اپنے آپ کو سوچا کہ ہم بس صحیح ہیں، اب ذمہ داری خلاص، بس میں صحیح۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی ہے خود ظلم نہیں کرتا ہے لیکن ظالموں کی بستی میں رہتا ہے، اب اس ظالم کی بستی میں آگ لگ گئی ہے، ظالموں کی بستی میں آگ لگ گئی، اس میں اس کا بھی گھر ہے، وہ ظالم نہیں ہے۔ اب آگ بستی لگی ہے تو کیا اس آدمی کو گھر کو چھوڑ دے گی آگ؟ اس لیے کہ وہ ظلم نہیں کرتا ہے؟ نہیں چھوڑے گی۔ کیوں کہ ظلم نہیں کرتا لیکن ظالم کو روکتا بھی نہیں ہے، ظالم کو ظلم کرنے سے روکتا بھی نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی خود موحد ہو، توحید پرست ہو، یہ ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ دار، دوست، احباب کو بھی توحید پرست بنانا ضروری ہے۔ آدمی سوچے کہ بس میں نجات پا کے ختم تو نہیں ہوئے، ذمہ داری ہے۔ اس کی ایک مثال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی دی ہے، وہ مثال یاد آئی ذہن میں آتے بتاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کیا دی ہے معلوم؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، خاص طور سے نہی عن المنکر کی ایک مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بتاؤ ایک ایسی جہاز ہے، اس میں اشارہ یہ تھا، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اشارہ دے رہے ہیں کہ ایسی جہاز جو 2 منزلہ ہے، جب تو اس دور میں نہیں تھی جہاز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرانے دور کی بات بیان کرتے ہیں کہ 2 منزلہ جہاز ہے، اور پینے کا جو پانی ہے وہ اوپری منزلے پر رکھا ہوا ہے، اوپری منزلے پر رکھا ہوا ہے۔ اب نیچے والے بار بار پینے کے پانی کے لیے اوپر جاتے ہیں، اوپر والوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بار بار آتے رہتے ہیں، پورا گیلا کر رہے ہیں، وہ تفصیل مختصر سا ہے، وہ قصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ اب اس تکلیف کو ان لوگوں نے جو بار بار اوپر جا رہے دیکھا، دیکھنے کے بعد سوچا یار ہماری ذات سے اوپر والے تکلیف ہو رہی ہے، لاؤ ایسا کرتے ہیں کشتی میں چھوٹا سا سوراخ کر لیتے ہیں، یہیں سے پانی آئے گا، پیتے رہیں گے، مسئلہ خلاص، نہ اوپر جانا پڑے گا نہ ان کو تکلیف۔ اب اگر اوپر والے ان کو کشتی میں سوراخ کرنے سے نہ روکے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جناب محمد رسول اللہ نے بڑی عمدہ مثال دی ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ کشتی میں دھیرے دھیرے پانی بھرے گا، کشتی ڈوبے گی، جس میں نچلے منزل والے تو ڈوبیں گے ہی، ساتھ ہی ساتھ اوپری منزلے والے بھی ڈوب جائیں گے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر معاشرے میں خرابی ہے، ایک آدمی اس خرابی سے بچا ہوا ہے، اس کے اندر نہیں ہے، تو اس کو ضروری ہے کہ وہ بھی اپنی ذات سے اس خرابی کو روکنے کی کوشش کرے۔ ایک آدمی کے اندر خوبی ہے، توحید ہے، کتاب و سنت ہے، تو اپنے آپ تک محدود نہ کر لے بلکہ اپنے دیگر دینی بھائیوں کو بھی اس کی رہنمائی کرے، اس کی حقائق سے واقف کرائے، تبھی اس کی انشاءاللہ نجات ہوگی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فریضہ اختیار نہ کرنے کا نتیجہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دوری ہو جاتی ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ کوئی بندہ اختیار کرے اپنی طاقت و قوت کے اعتبار سے، جیسی حکمت ہے ویسے اختیار کرے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے قریب ہو جائے گا۔ لیکن یاد رہے امر بالمعروف ہو یا نہی عن المنکر، دونوں میں ایک اصول ذہن نشین رہے۔ امر بالمعروف کے تعلق سے اللہ قرآن میں کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کے راستے کی طرف کس سے پکارو؟ حکمت سے، دھاندلی سے نہیں۔ یہ تو اسلام ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت۔ دیکھیے قرآن کا مطالعہ کریں، سورہ جو ہے آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں 255 بقرہ آیت نمبر 255 آپ پڑھیے، اس کے آگے اللہ نے کہا ہے لا اکراہ فی الدین، اس کے فوراً بات کہا ہے دین میں زور زبردستی نہیں ہے، دین میں زور زبردستی نہیں، سمجھا کر بڑے اچھے انداز سے حکمت سے۔ یہ لا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ اللہ کہتا ہے، یعنی امر بالمعروف حکمت سے، نہی عن المنکر بھی حکمت سے ہی کرنا چاہیے۔ میں نے ایک مثال دی نا، اگر اصول بدل جائے تو نقصان ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک بندہ ہے وہ بکری چرا رہا ہے،
اور لاٹھی بھینس کی لیا ہوا ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ بکری چرے گی نہیں چلی جائے گی. بکری کیا ہو جائے گا؟ چرے گی کہ چلی جائے گی. بھینس کی لاٹھی لے کر بکری چرائے گا تو بکری تو مر جائے گی نا، مر جائے گی، کیونکہ بھینس کی لاٹھی بکری کے واسطے مر جائے گی. اور اگر وہی بھینس کو چرانے کے لیے بکری کی لاٹھی استعمال کرے تو بھینس کے آگے بین بجاؤ، بھینس کو کچھ فائدہ ہوگا نہیں، کیونکہ بکری کی لاٹھی جو ہے مختصر ہوتی ہے، اس کو بھینس میں استعمال کرے بھینس چلنی تھوڑی ہے، کیونکہ اس کو تو اثر ہی نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ حکمت ضروری ہے، کہاں پر کیسے استعمال کرنا ہے، کہاں پر کیا استعمال کرنا ہے، یہ بندے مومن کو معلوم ہونا چاہیے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے والوں کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے. بہرحال اس کے علاوہ اور بھی ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اللہ نے کہا ہے نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں. یہ بہت تفصیلی یہ بات ہے، اور آپ نے بارہا نماز کی اہمیت جانی ہے. یہ بھی اللہ کی رحمت سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اور خاص طور سے راتوں کا قیام، رات میں قیام تہجد کی نماز پڑھنا بھی اللہ کی رحمت سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. آپ غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم اللہ عبدا، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو رات میں اٹھا، فصلی، نماز پڑھی، واستيقظ زوجتہ، اور اپنی اہلیہ کو بھی اٹھایا، اور اگر وہ نہ اٹھی تو اس کے اوپر پانی ڈالا تاکہ وہ اڑ جائے اور اللہ کی عبادت کرے، اللہ اس پر رحم کرے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس خاتون پر بھی رحم کرے جو رات میں اٹھی، نماز پڑھی، اپنے شوہر کو اٹھائی، اور اگر وہ نہ اٹھا تو اس کو اٹھانے کے لیے پانی اس کے اوپر چھڑکا، اللہ ان دونوں پر رحم فرمائے. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے کہا ہے جو رات میں تہجد گزاری کرتے ہیں. امت فرائض نہیں اختیار کر پا رہی ہے، تہجد کی بات کہاں سے آئی؟ بہرحال اس کا بڑا فائدہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن 7 لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے کے تحت ہوں گے، یوم لا ظل الا ظلہ. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، بڑی مشہور روایت. اس دن اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اور آسمان جو ہے، سورج جو ہے 1.25 نیزے کے قریب ہے نا، بہت قریب ہوگا، 1.25 میل بعد لوگ کہتے ہیں، قریب ہوگا ایک دم. ایسے نفسا نفسی کے عالم میں اللہ رب العالمین کچھ مخصوص بندوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا. اس میں یہ نہ سوچ لے گا کہ 7 آدمی ہوں گے، 70,000 آدمی ہوں، نہیں، جو اس صفات اور کوالٹی پر اتریں گے اللہ اس عرش کے سائے میں ان کو رکھے گا. 7 کا پڑھا ہے انشاءاللہ، کسی موقع سے رکھی جائے گی بات. اس میں سے ہے وَرَجُلٌ ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، ایک ایسا بندہ بھی ہے جو تنہائی میں، خالیا مطلب تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اللہ کے ڈر سے اللہ کو یاد کیا، اپنے گناہوں کا احساس کیا، چاہے وہ بندہ ہو یا بندی ہو، دونوں کے لیے یہ ہے. اگر اس نے یاد کر لیا، اللہ کا ڈر اس کے اندر آ گیا، ففاضت عیناہ، اس کے آنسو گر پڑے، اس کے آنسو گر پڑے، تو اللہ رب العالمین اس بندے اور بندی کو عرش کے سائے تلے رکھے گا. یہ کب ہوگا؟ خالین کب ہوتا ہے معاملہ، یعنی ففاضت عیناہ خالین، ذکر اللہ خالین، یعنی جب تنہائی کب ہوگی؟ آدمی رات میں ہی تنہائی ہو سکتی ہے کہ اور اللہ کے علاوہ کوئی نہ دیکھے، یا تو اگر میاں بیوی ہے تو میاں کو بیوی، بیوی کو میاں دیکھے، بس یہ معاملہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عالم میں اگر اللہ کو پکارتا ہے اور آنسو گر جاتے ہیں تو اس کی مغفرت ہے، اللہ رب العالمین اس کو عرش کے سائے تحت رکھے گا. ایک روایت مستدرک حاکم کی یہاں تک کہ اگر اس کا آنسو زمین پر گر جائے تو اس کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین عذاب نہیں دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی مشہور ہے، 2 آنکھیں ایسی ہیں جن پر جہنم کی آگ حرام ہے، جن پر جہنم کی آگ حرام ہے. عین، ایک وہ آنکھ باتت من خشیت اللہ، جو اللہ کے ڈر سے رو دی. آج ہم غور کریں، ہمارے اپنے آپ کے اوپر غور کریں، اہل و عیال پر غور کریں. بندہ اپنے دنیاوی حاجات پوری نہ ہونے کی وجہ سے روتا رہتا ہے، چاہے اس میں خاتون ہو یا شوہر ہو یا بچے ہوں، سب کے سب اس میں شامل ہے. بچے کو کوئی ضرورت نہیں ہوئی، رونے لگا. شوہر کو جو ہے کچھ آرام نہیں ملا، رونے لگا. خاتون کو جو ہے کچھ دنیاوی چاہتے ہیں، خواہشات پوری نہیں ہوئی، رونے لگی. تو یہ دنیا کے طور پہ ہم روتے ہیں، لیکن جو اصل رونا ہے آخرت کا، نجات کا اور اللہ کو رضا کا، اس رونے میں بھی ہمیں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہیے. خاص طور سے حضرت ابوبکر کا ایک جملہ نقل کرتا ہوں
حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے، یہ ان کا اپنا جملہ ہے، بندے کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے روئے، اور اگر نہیں رونا آتا ہے تو فلیتباق، یہ جو جملہ ہے نا، یہ جو لفظ ہے فلیتباق، اس کا معنی کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ رونے کی ایکٹنگ کر لے. کتنا اہم جملہ حضرت ابوبکر کا، سنے ذرا سا. نہیں اگر آنسو نکلتے ہیں، نہیں رونا ہوتا اللہ کے سامنے اللہ کے ڈر سے، تو کم از کم ایکٹنگ تو کرے، لیکن تنہائی میں. پبلک میں ایکٹنگ صحیح نہیں ہے، پبلک میں ایکٹنگ صحیح نہیں ہے، یہ ریاکاری دکھاوا ہو جائے گا. تنہائی میں کم سے کم رونے کی کوشش کرے. ایکٹنگ سے مراد ایکٹنگ نہیں، کوشش کرے، یہ مراد ہے. ایکٹنگ سے مراد یہ نہ لے کہ ظاہری کچھ باطن کچھ، یعنی کوشش کرے رونے کی، بن کے روئے کہ ہاں میں کوشش کر رہا ہوں رونے کی. اللہ رب العالمین اس کو توفیق دے دے گا اوریجنل رونے کی. بہرحال تو یہ جو معاملہ ہے کہ خشیت اور خوف، یہ بھی اللہ کی جو ہے رحمت کے قربت کی کا ذریعہ ہے. اسی کے ضمن میں آنکھیں جو بیدار ہوتی رہتی ہیں رات میں اللہ کے راستے میں، وہ بھی اللہ کے جو ہے رحمت کے حقدار بن جاتے ہیں. بعض لوگ اس کو دوسرے معنی میں لیتے ہیں، وہ آئیناً جو ہے تحرس فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جاگنے والی آنکھ کا لوگ دوسرے معنی میں لیتے ہیں کہ بھائی اللہ کے لیے چلو پٹلی اٹھا کے پہنچے یہاں پہ وہاں اور جاگے. نہیں نہیں نہیں، یہ معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ اشارہ ہے. امام ترمذی نے جو روایت لائی ہے وہ روایت کا عنوان ہے، اس کا جو کتاب ہے کتاب الجہاد. اشارہ مل جاتا ہے کہ یہ جو ہے اس معاملے کی بات ہے. یہ اس معاملے کی نہیں کہ آدمی اٹھا کے یہاں سے وہاں جائے اور پھر لوگوں کے اندر بے بنیاد اور من گھڑت باتیں پھیلائے. کس طرح سے معلوم؟ یار میں نے تو یہاں تک پڑھا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک یہ اسلام نہیں ہے. بہرحال لوگ بتاتے ہیں کہ فضائل میں بتاتے ہیں کہ اگر ایک بندہ ہے، ایک ایسا آدمی ہے جس کے اوپر کوئی دشمن حملہ کرنے آ رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وضو بنا لے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ رب العالمین خود مدد کر دے گا. یہ اسلام ہے. آدمی غور کرے، اگر ایسے ہی ہوتا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 17 غزوات باہر نکل کر کیوں کرتے تھے؟ صحیح ہے. صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی کھپا دی، کیوں؟ تو بہرحال اس کو بلا وجہ معنی کو بدلنا نہیں چاہیے. اللہ کا جو راستے میں آنکھیں جاگتی ہے وہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے اسے قریب کر دیتا ہے. اور صبر کرنے والے، یہ بھی بڑا تفصیلی عنوان ہے. اگر اللہ رب العالمین کے آزمائش پر بندہ صبر کرتا ہے، آزمائش سے مراد 2 طرح کی آزمائش ہوتی ہے. آدمی اس کو غور نہیں کرتا، آزمائش سے مراد ہوتا ہے کوئی تکلیفی آزمائش ہے. نہیں، 2 قسموں کی آزمائش ہے. ایک آزمائش ہے کہ آدمی کو ظاہری کچھ تکلیف ہو، یعنی جسموں کی تکلیف، اسی طرح مال و جائیداد میں قلت کی تکلیف، اسی طرح اہل و عیال کی کسی رشتہ دار کے قریبی گزر جانے کی تکلیف. ایسی کئی سے تکلیفیں ہیں. یہ ہے ایک تکلیف. دوسری ہے وہ یہ کہ نیک اعمال کرنے میں تکلیف. جیسے ابھی سردی کا موسم ہے، بڑا کبھی بیچ میں دو چار روز پہلے کھڑا کی سردی لگ رہی تھی، سرد تھا معاملہ. اب اٹھ کر جائے، وضو بنائے، ٹھنڈے پانی سے گرم کی سہولت نہیں ہے. یہ بظاہر تو کتنی تکلیف والا معاملہ ہے، لیکن اس تکلیف کو اختیار کرنا، یعنی اللہ رب العالمین نے جو اوامر، جو حکم دیے ہیں ان کو اختیار کرنا، اور جو چیز اللہ نے منع کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ان عوامر اور منہیات سے اپنے آپ کو روکنا. عوامر سے کو اختیار کرنا، منہیات سے اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی بڑی آزمائش کا ایک حصہ ہے. آدمی یہ نہ سوچ لے وہ صرف یہی تکلیفی آزمائش نہیں. اگر ایک اللہ رب العالمین نے چیز کو منع کیا ہے، شریعت نے اس کو روکا ہوا ہے، اللہ رسول نے، تو بندے کو ضروری ہے کہ رک جائے. چاہے اس کا دل چاہے، چاہے اس کا نفس بہت چاہے، خواہش کرے، لیکن شریعت میں منع ہے، بس رک جائے. یہ ہے آزمائش. اسی طرح اگر آزمائش میں آدمی صبر کرے تو اس کا بھی بڑا فائدہ ہے، اللہ کی رحمت سے بندہ قریب ہو جاتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس بات کو سورہ بقرہ میں بیان کیا ہے. سورہ بقرہ کا مطالعہ کرنا چاہیے. جو ہے سورہ نمبر 2 آیت نمبر 153، 54، 55 اور اسی طرح 57 میں بھی اللہ نے بات بیان فرمائی ہے. 53 سے لے کے 55 تک کے 57 تک کے اللہ نے بات بیان فرمائی ہے. بہرحال اللہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ نے تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد کہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، اس سے میں نے خوف سے، ڈر سے، اسی طرح جو ہے مال کی کمی سے، بھوک مری سے، قلت تجارت پیسے کی قلت سے، کئی طرح سے آزمائے گا اللہ رب العالمین. اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے. کیا ہے کہ جو صبر کرے گا اس کو خوشخبری ہے کہ اس کو اللہ کی رحمت دنیا میں بھی ملے گی، اللہ کی رحمت کا وہ آخرت میں بھی حقدار بن جائے گا. لیکن صبر کرنے کی علامت کیا ہے؟ اس علامت کو جو ہے بتا کے میں اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں، وقت ختم ہونے پہ ہے. بہرحال صبر کی 4 علامت اور شرطیں ہیں.
اگر ان شرطوں پہ امت عمل کرے گی تو حقیقت میں وہ صبر ہوگا. اگر یہ 4 شرطوں میں سے ایک شرط نہیں ہے تو پھر وہ صابر نہیں ہے, اس کا صبر نہیں ہے. پہلی شرط اللہ قرآن میں سورہ مدثر میں فرماتا ہے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, صبر اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. صبر اللہ کی رضا, آدمی جب صبر کرے نا تو اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اگر اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے صبر کرنے میں تو پھر صبر نہیں ہے. قرآن کا مطالعہ کرے, اللہ رب العالمین نے اس کو دوسری جگہ اس طرح فرمایا کہ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ, کہ وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے صبر کریں وہ صبر قبول ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ صبر جو ہے عند الصدمۃ الاولیٰ, جب مصیبت آزمائش آئے اسی وقت صبر ہو. ایسا نہیں کہ آزمائش کے وقت نوحہ ماتم ہو جائے, خوب چیخ پکار, گلے کو پھاڑنا, کپڑا پھاڑنا, اس کے بعد جو بعد میں بولا اب میں صبر کرتا ہوں. نہیں, فطرت ہے یہ, بعد میں تو آدمی صبر ہو ہی جاتا ہے, یہ فطری ہے. جگہ پر کرنٹ پر صبر کرنا یہ بڑی اہم چیز ہے. اس کی ایک مثال ملتی ہے. ایک مرتبہ جو ہے ایک صحابیہ کے پاس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. بوڑھی خاتون تھی, روایت میں آتا ہے, اور اس کے بچے کا انتقال ہو گیا تھا. اس کے بچے کی قبر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور جو ہے رو رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرتے ہوئے اس سے کہا اتق اللہ واصبری, اے بندی اللہ سے ڈر اور صبر کر. تو روایت میں کافی تفصیلی باب ہے. روایت میں آتا ہے کہ اس خاتون نے کہا کہ آپ اپنا کام کیجئے, آپ کے اوپر وہ مصیبت نہیں پہنچی جو میرے اوپر پہنچی ہے. روایت میں آتا ہے کہ ولم تعرف, اس عورت نے یہ پہچانا نہیں کہ یہ شخصیت جو مجھ کو بول رہی ہے یہ سرور عالم رحمت للعالمین ہے. اس نے پہچانا نہیں, دیکھا بھی نہیں تھا, بلا دیکھے انجانے وہ کہہ دیا اس نے ایسا کہ آپ اپنا دیکھیے, مجھے مصیبت مجھ پر آئی, آپ کو تھوڑی آئی. ایسا کہہ کر تو پھر بعد میں صحابہ کرام کہتے ہیں اس کو بتایا گیا تم نے یہ جو جملہ کہا ہے کس سے کہا ہے, بتایا بھائی کس سے, پھر اس سے فوراً دوڑتی ہوئی آئی. کیوں معلوم, ایمان کا خطرہ ہونا, ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہو گیا. کہیں ایسا نہ کہ اللہ رب العالمین میرے ایمان کو غارت کر دے ہوئے, فوراً دوڑتی ہوئی آئی. روایت میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پہنچا تو ولم تجد بوابین, گھر پر آپ کے کسی بوابین یعنی کس کو کہتے ہیں نگراں یا دربان, کسی کو نہیں پایا. ڈائریکٹ رحمت للعالمین ہے, سرور کائنات, سید الانبیاء والبشر, تمام انسانوں کے سردار کے گھر پہ پہنچ رہی ہے اور کوئی گیٹ مین نہیں ہے, ڈائریکٹ. بات سمجھ رہے ہیں, یہ کیفیت تھی. بہرحال وہاں پہنچنے کے بعد کہتے لگے میں نے آپ کو دیکھا نہیں, تو پہچانا نہیں تھا, اس لیے میں نے یہ جملہ کہہ دیا, معذرت چاہتی ہوں, معاف کیجیے گا, جو بھی الفاظ دے رہا ہے. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہم اپنے آپ کو اس واقعے پر اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں. اگر کوئی ہماری انسلٹ کر دیتا ہے تو ہم فوراً اس کو بدلہ لینے کی کوشش کرتے, مارنا یا جس طرح سے بدلہ لینا ممکن ہو, گالی گلوچ کرنا, برائی کرنا, یہ انسلٹ کرنے والا. یہ رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا جملہ اس نے کہا تھا, ان کی شان میں بڑے بے ادبی اور گستاخی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شان میں, کہ آپ جائیے اپنا کام کیجیے, کیونکہ نبی رحمت ہے, سرور کائنات ہے. پھر اگر ان کو یہ جملہ کہا تھا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بدلے والا جملہ نہیں کہا, بلکہ کیا کہا, سمجھایا پہلے تھا اتق اللہ واصبری, بعد میں کہا تھا الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ. اے خاتون یاد رکھنا, صبر جو ہوتا ہے نا ایک دم پہلے مرحلے میں ہوتا ہے, پہلے مرحلے میں. تو یہ دوسری شرط ہے کہ صبر جو پہلے مرحلے میں ہو. اور صبر جو ہے تیسری شرط یہ ہے کہ صبر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کوئی شکوہ اور شکایت کے الفاظ اپنی زبان سے نہ نکالے, یہ بھی صبر کی شرط ہے. اگر شکوہ شکایت بیان کر رہا ہے تو پھر صبر نہیں ہے. ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کسی کو اگر کوئی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے اور اس کے پاس جب آتے ہیں لوگ یعنی عیادت کرنے کے لیے, اگر وہ شکوہ شکایت نہیں بیان کرتا ہے, تقدیر کا شکوہ, اپنی ذات کا شکوہ, اللہ کا شکوہ, نعوذ باللہ, جو بھی آج ہمارے معاشرے میں ارے سب آفت مجھ کو اللہ, نعوذ باللہ مزاج, ایسا نہیں بولنا چاہیے. تو بہرحال اگر وہ شکوہ شکایت نہیں کرتا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کو قید سے آزاد کر دیتا ہے, اس کو قید سے آزاد کر دیتا ہے اور اس کو پہلے سے زیادہ بہتر انداز میں اس کی شخصیت کو نکھار دیتا ہے. تو یہ تیسری چیز ہے, شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے. چوتھی چیز جو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے کہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. مصیبت آنے پر کون سی دعا پڑھنا چاہیے؟ سب سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی بھی چھوٹی بڑی مصیبت آئے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ اور کہا تھا, وہ بھی بڑا شاندار ہے
انشاءاللہ کسی موقع سے یا آئندہ تب موقع ملا اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ اس کی تفصیل رکھی جائے گی۔ وہ حضرت ام سلمہ کا واقعہ بڑا شاندار ہے، اس میں جو جملہ ہے یہ بھی ہے کہ آدمی کو کوئی مصیبت پہنچے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کے بعد اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا کہنا چاہیے۔ یہ دعا کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ تفصیل انشاءاللہ پھر موقع سے رکھی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس محفل میں کہیں باتوں پر غور فکر کرنے والا بناوے، اللہ کی رحمت سے قریب ہونے کے جو اسباب اور ذرائع ہیں اللہ رب العالمین ان اسباب اور ذرائع کو اختیار کرنے میں توفیق عطا فرما دے، اور جو اللہ کی رحمت سے دور کرنے والے ذرائع ہیں اور طریقہ کار ہیں اللہ ان ذرائع اور طریقہ کار سے میری آپ کی ہر مومن اور مومنہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اعلان ہے